الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال انگلیوں پہ ذکر کرنا جو ہے وہ افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، جیسے کہ آپ نے دیکھا حضور پاک نے کہ آپ کی محترمہ بیوی جو تھی وہ گٹھلیوں پہ ذکر کر رہی تھی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ بہرحال ایک ضعیف عورت ہے، حرم میں وضو ٹوٹ گیا سونے کی وجہ سے، تو اب حمام دور ہے، وہ نہیں پہنچ سکتی، تو خشک مٹی کے ڈیلے پہ تیمم کر سکتی ہے۔ تیمم اس وقت ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، یہاں تو حرم میں بھی پانی موجود ہے۔ وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بیماری کی وجہ سے حیض پورا مہینہ آئے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 10 دن سے حیض زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے تمہیں سرخی لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ سرخی کے بجائے نماز نہیں ہوتی ہے، تمہارا دل نہیں لگتا نماز میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ عورت قبرستان نہیں جا سکتی۔ 2 سجدوں کے درمیانہ بیٹھنا بالکل سنت رسول ہے۔ مرنے والے جو ہیں وہ بھی زندہ لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں۔ اولاد مرد کا نصیب ہے، رزق عورت کا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دونوں چیزیں اللہ پاک نے جن کے مقدر میں لکھی ہیں اس کو ملتی ہیں۔ یعنی جس کے گھر میں بیوی نہ ہو تو اس کا تو رزق بند ہو جائے نا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی بیوی نہیں، شادی نہیں، بڑے مزے میں ہیں، تو رزق عورت تو نہیں لے آئی، وہ تو الٹا جب آئے گی تو کھائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور ہے، بس یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ جو سفید چیز ہے وہ نور ہے، جو کالی چیز ہے وہ عذاب ہے، ایسے باتیں ہیں۔ بکرے کے جو خصیتین ہوتے ہیں اکثر علماء اس کے کھانے کو مکروہ کہتے ہیں، اور مکروہ بھی تحریمی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بطور علاج کھا سکتا ہے۔ جس نے عمرہ کیا ہے وہ حج بدل بھی کر سکتا ہے۔ عمرے والوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اگر وہ غریب ہیں۔ حالت احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ میری 4 بیٹی ہیں، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ جو دیا ہے شکر کرو اللہ کا۔